Western countries realized that the Russians or the Soviet Union has a great edge on them, and therefore a big venture was started, which is now a new word has been coined to talk about ventures which are huge and this is called the moonshot. And it is being encouraged that everyone in his life must be looking for a moonshot, something which they can do, which is remarkable by itself, to be able to conceive it and to be able to deliver it in time, and understanding the technologies available. So, coming from there and then understanding that Soparco launched probably in 1962 two rockets, weather rockets, which just went up and down, but still it was a pride for me as a young boy that Pakistan is among the, other than Russia, it was the first Asian country to be able to launch that. Coming from there, it continues. The amount of data, even Soparco, which has 4 satellites, I believe, 2 of your own and 2 rented out, the amount of data is more than what Pakistan can digest, even with a small amount of data. Throughout the world, the amount of information which is available, not only in space but about everything, is beyond human addressing that data. We all say that data is the new oil, but oil has to go into a machine to be productive. Oil in the ground or oil in a tanker is useless and worthless. So this data which humankind is accumulating, there are billions and almost trillions of sensors of different kind, CCTV, you name it, there are sensors everywhere. But data cannot be analyzed as much as that. Millions of people are needed to be able to analyze that data today. And the world is changing. What the human eye and the human mind used to do was recognize patterns. For example, a radiologist looking at an X-ray had a lifelong experience and knowledge from before to show him the patterns of, for example, a kidney stone, or show him the patterns of the way the heart functions, or so different patterns. And in their lifetime, they would probably look at 100,000 X-ray films. But today, pattern recognition is the biggest breakthrough as far as artificial intelligence is concerned. So therefore, our ability now to push this data to some kind of pattern recognition is translation of that data. First, acquire that data where satellites and everything comes around, and then to be able to digest that data. So, there was a time when I was very worried about the fact that Pakistan has been given not the spectrum, the ability or the real estate of 2 or 4 satellites. I don't remember exactly what that was, but the technology was old that Pakistan as a country was given 2 or 4 satellite spaces for communication satellites in geostationary orbit. But now the number of satellites going up in space are tremendous. Only in May, Falcon X, I believe, launched 60 satellites in low Earth orbit. Low Earth orbit means probably about 300 to 600 kilometers. And communication, the way communication is increasing, the amount of bandwidth you need every individual to be able to access is huge. So, and why in low Earth orbit? It was knowledge for me. It is not knowledge for you, because the ability for the satellites on the horizon to be able to be low to Earth, and every person should have 4 or 5 satellites to be visible, to be able to communicate better and to be able to exchange data. So the number of satellites, 60, I think this SpaceX Falcon rocket launched 60 satellites in one go. That matched Iridium, which had launched 70 satellites in multiple goes. And the number of satellites believed to be, and they're asking to be able to launch 24,000 satellites or something, and the number of satellites in the near future, by 2030, is expected to go up by 100,000. That's a huge number. So therefore, I would worry, where am I in that whole spectrum? And where am I? My worry is
given over to Suparco and to take over my worries and work on that, that Pakistan should figure in this huge expansion, which maybe it is said that it is a $350 billion industry right now, and by 2040 it may be $1 trillion. So we don't really have the know-how right now, but we are producing young people here, the IST graduates, for example, or throughout Pakistan, because the world needs individuals to be able to understand everything which is coming. Your ability to launch satellites, that's important. Your ability to make satellites, that's important. Your ability then to get data, and your ability to analyze that data for the good of the country and for peace. Space is also being weaponized, and that's dangerous. But that is in human nature. It is surprising. I have no hope. I have little hope, in fact. And I hope when I speak to you, you are the people, the scientists who always talk about hope. Despite the fact that the people who helped manufacture the atom bomb, almost that entire group was worried about the devastation the nuclear bombs can create. So scientists develop instruments, but at the same time the use of that instruments, whether it is gunpowder or any instrument, the ability to harm humans is huge. You see, the new drone technology, for example, I was reading a book by Ryan, which is called I, Warbot. This was published this year, and I am fascinated by the fact that distance killing individualized distance killing is going to have a paradigm shift in the ability to stay away and just press buttons and kill. And Isaac Asimov published in his novel 3 things which a robot should not do, 3 principles. And one was, don't kill. The second was, if anything happens, you destroy yourself rather than kill. But today, the same 3 principles are being changed to justify robot technology. Individual robots, thousands, millions of them, so becoming wingmen of the F-16, for example. Some robots doing surveys, robots giving information, robots destroying themselves to try and preserve the piloted aircraft. So the change which is being proposed is that you can kill, but you can't kill our people. You can kill other people. The phobia which mankind develops against other countries, there is remarkable ingenuity in those phobias, because the war machine is a part of our DNA. Whether it's a sword, whether it's a horse, whether it's cavalry, whether it's guns, but it's part of our DNA to fight. I think it's inbuilt. So therefore, all our ventures or efforts for peace are always challenged. New enemies take shape. It's like a kaleidoscope. Kaleidoscope was a toy when we were young, and every time you turned it, the configuration of the few colored glasses would change. It's a kaleidoscope. And I am surprised that humanity never learns. I am surprised the entire last century is a verdict on the fact that humanity doesn't learn from its mistakes. Every generation learns anew. It learns after destruction again and again. No generation has learnt yet to live in peace. So therefore humanity is under danger. Well, I am fond of talking like this, so I would digress. But coming back to space technology, I'm worried about hypersonic weapons. I am worried about the fact that satellites have been tested to destroy satellites. I am worried about the fact that there was a 20-minute gap between the superpowers of yesterday, between a launch of an ICBM and the impact of an ICBM. And humanity has failed even in that era of the Cold War. It came very close during the Cuban Missile Crisis.
And some of you may not be aware, and I've made a statement before, that actually during that crisis, there was a physicist who was talking about the fact that the best way to develop a shield to protect the world or to protect a country was forgetting that either it was Christopherson or somebody, and his theory was that you blast an atomic weapon in space, and the ionization and that radiation will protect entry of further missiles coming in. And I was shocked and surprised to learn, as documents are being released, that to test this during the Cuban crisis, imagine, we didn't know that, I didn't know that at least, 2 weapons were exploded over Antarctica, 2 weapons, nuclear weapons was exploded in space over Antarctica, and 2 over Siberia. And humankind has come very close. This is the 20-minute fact with a hypersonic missile probably reduces to about 8 minutes. That scares me. The ability for humanity to make a judgment. Accidents can happen. Accidents came very close. A nuclear submarine, a Russian nuclear submarine off the Cuban coast got misinformation that rockets have been launched, and only because the captain didn't believe his instruments, though his vice captain, commander, kept on telling him that the protocol says you must fire, and he did not fire. So we came as close to that. Even then, humankind doesn't learn. So that is something for you to think, those of you who are the smart engineers of this world. Whenever you produce a weapon, keep in mind the ultimate onus will come back to you. You folks did it. So talking about that, I'm very impressed by the fact that IST has programs in aerospace, avionics, electrical and mechanical engineering, material science. All these things come together. All human construction in the history of the world has happened as materials have progressed. You see, from the domed arch, because the arch was supportive of whatever materials, to the ability when steel came around that you didn't need domed architecture or arches to support building, then you went up and up. So applied sciences, remote sensing, of course, is very important. Pattern recognitions, and last time I came to Suparco, and with your permission, ladies and gentlemen, I'll digress to Urdu, because sometimes my speeches go out and most of Pakistanis will not be able to understand English. They understand Urdu better. तो मैं जब पिछली मरतबा सुपार्को आया था, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि इनके पास इवन उन 4 सैटेलाइट से भी इतनी इन्फॉर्मेशन है तो पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं हो रही. तो मैं समझता था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी और बहुत सारे इदारे हैं, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, जो पहचाने, इनकी इमेजरी को पहचान कर प्रिडिक्ट करे कि क्रॉप्स की क्या कैफियत है. दिस इज ओल्ड टेक्नोलॉजी, नॉट इवन न्यू. यू कैन कीप ऑन इम्प्रूविंग अपॉन इट, मगर पुरानी टेक्नोलॉजी है और हमारे इदारों तक पहुंच नहीं रही. सुपार्को कोई प्राइवेट इदारा नहीं है, गवर्नमेंट का इदारा है, मगर इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि सुपार्को के अंदर वो प्राइवेट जो जोर होता है ना अपनी चीज़ को बेचने का, वो जोर माशाल्लाह आपने एक्वायर किया है. वो जोर होना चाहिए कि जो चीज़ आप बनाते जाएं और उसको बेचने के काबिल भी होते जाएं. तो मेरा तो बड़ा होप है. देखिए, मैं आपसे 2-3 पाकिस्तान की ज़रूरियात का जिक्र करना चाहता हूँ. सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि हमें लाखों लोग चाहिए जो IT सेक्टर के अंदर, स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स के अंदर लाखों लोग चाहिए जो हमारी ज़रूरियात को पूरा करें. दुनिया को भी लाखों चाहिए. जो मुझसे, जितने यूरोपियन लीडर्स से मेरी मुलाकात हुई है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सब ये कहते हैं जी लाखों आपके पास हों, आज हम उनको लेने के लिए तैयार हैं. मगर अगर यहाँ कुछ शागिर्द हैं और उस्ताद हैं तो आप ये जहन में रखिए कि पाकिस्तान का फ़लसफ़ा अब ये नहीं हो सकता कि आप बेहतरीन दिमाग प्रोड्यूस करें और बाहर भेज दें. मेरे मुल्क को ही ज़रूरत है, आपके मुल्क को ज़रूरत है, मगर लाखों की ज़रूरत है. अब मेरी समझ में नहीं आता कि आप जैसे इदारों को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, क्योंकि इसमें इतना इन्वेस्टमेंट लगता है ब्रिक एंड मॉर्टर में. तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि एज एन IST इदारे के तौर पर ये बात सोचे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वर्चुअल टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर
کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، اور چھوٹے پروگرامز کو بھی انکریج کریں، جس کے اندر بیچلرز کے پروگرام ہوں، وہ مارکیٹ میں جائیں، کام کریں، پاکستان کے لیے محنت کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ضرورت ہے پی ایچ ڈیز کی بھی، ظاہر ہے ہمیں ماسٹرز کی بھی ضرورت ہے، مگر ہمیں زیادہ پروڈکٹیوٹی چاہیے اس وقت معاشرے میں، ان ہر سیکٹر میں چاہیے، چاہے وہ سائبر سیکیورٹی کیوں نہ ہو، کیونکہ زمانہ جو ہے وہ ان ہتھیاروں سے بدل کر آئی ٹی سیکٹر بیسڈ ہتھیار، جس کے اندر سائبر اٹیکس ہمارے ملک پر، ہم پر روزانہ ہو رہے ہیں، ہزاروں ہو رہے ہیں. کنٹریز آپس میں جنگیں سائبر ورلڈ میں لڑ رہی ہیں. ایران اور اسرائیل کا آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں کیا کیا ہے، تو آپس میں جنگیں سائبر پر ہیں. اور آپ نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے ابھی سائبر ورلڈ کے اندر، جب ہوگا اور ہمارے اوپر اگر فوکس کیا کسی نے، اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. کیوں میں کہہ رہا ہوں آپ نے دیکھا نہیں؟ کیونکہ امریکہ کے انتخابات کے اندر روس پر الزام لگایا گیا کہ روس نے ان کے انتخابات کو ماڈیفائی کرنے کی کوشش کی. اچھا، یہ ووٹنگ سسٹم میں ماڈیفیکیشن نہیں، یہ ذہنوں کی مینیپولیشن والا ماڈیفیکیشن ہے. کیونکہ پیٹرن ریکگنیشن ایک نئی دنیا ہے، اس میں میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پر مثال کے طور پر جو کچھ میں نے کہا ہے، اگر میں نے 30,000 ٹویٹس کیے ہیں، میں 2007 سے ٹویٹر پر ہوں، 30,000 ٹویٹس کیے ہیں، تو میری زندگی کا اور میری سوچ کا اور میرے خیالات کا ایک ایک پہلو موجود ہے. اور کوئی پڑھے تو بڑا ٹائم لگے گا نا، پڑھنے کی ضرورت نہیں، پیٹرن ریکگنیشن سے نکالا جا سکتا ہے کہ عارف الوی کو کون سے خیالات اثر کرتے ہیں. لہٰذا عارف الوی کے جو خیالات ہیں، جو تعصبات ہیں، اور ہر شخص میں 98% وہ بھیجے جائیں مجھ کو واپس، اور اس کے 2% اس میں زہر ڈال دیا جائے. زہر سے مطلب مس انفارمیشن، میل انفارمیشن، ڈس انفارمیشن. تو میرے ووٹنگ پیٹرنز کو بھی انفلوئنس کیا جا سکتا ہے، میرے اوپینین کو بدلا جا سکتا ہے. بہت بڑے خطرات دنیا کے اندر ہیں جو آپ جیسے انسٹیٹیوٹس کی آگہی اور آپ جیسے لوگ جو اپنے شاگرد پیدا کریں گے. ایک نئی دنیا ہے، فیک نیوز ایک نئی دنیا ہے. کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اتنا بھرمار ہوگا فیک نیوز کا. کہ الیکشنز کے اندر، ایک پڑوس کے ملک کے اندر الیکشنز کے اندر پتہ یہ چلا کہ 70% جو واٹس ایپ کے اندر خبریں ڈسٹریبیوٹ ہوئیں وہ فیک نیوز تھا. تو لہٰذا فیک نیوز فسادات کی بنیاد بنے گا، فیک نیوز کیوس کریٹ کرے گا آپ کے ملک کے اندر. تو اس وقت یہ جو نارمل روٹین علم ہے، اس سے ہٹ کر آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. اس وقت دنیا اتنی تیزی سے جا رہی ہے کہ میں ہر جگہ جو گفتگو کرتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ چڑھاتا جاؤں لوگوں کو اس ٹرین پر جو بڑی تیزی سے بھاگ رہی ہے اور جو ہمارے پاس سے گزر رہی ہے. اور ہم نے تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن مس کیا، چوتھا ہم مس نہیں کرنا چاہتے. چوتھے انڈسٹریل ریولوشن کے اندر ہمیں سوار ہونا پڑے گا. بڑے بڑی ٹیکنالوجیز جو ہمیں چیلنج کریں گی، وہ آئنسٹائن نے ذکر کیا کہ جہاں کوانٹم کنفیوژن آیا تو اس نے کہا دس از اے اسپوکی فینامینن. جب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے، بٹ دا ایبلٹی ٹو یوز کوانٹم کوہیرنس یا کوانٹم سپرپوزیشن یا کوانٹم انٹینگلمنٹ has led to the ability to develop quantum computers. اچھا، تو دیکھیں کوانٹم کمپیوٹرز کیا، یہ جو اس نے سائیکومور چپ کے ساتھ گوگل نے 52 بٹ کوانٹم کمپیوٹر بنایا، دنیا کے ساتھ شیئر بھی کیا، اپارچونیٹیز دیں کہ آپ بھی اپنے سافٹ ویئر کے اعتبار سے کوئی پروگرام کر کوئی ڈیٹا لینا چاہیں. تو انہوں نے پچھلے دنوں، کوئی سال ہوا، 8 مہینے ہوئے، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جی ہم نے ایک پرابلم سالو کیا ہے جو نارمل ایگزسٹنگ نان کوانٹم کمپیوٹرز کو 10,000 سال لگیں گے ہینڈل کرنے میں. ہم نے، ہمارے کوانٹم کمپیوٹر نے 200 سیکنڈ کے اندر اس کو ہینڈل کیا. دوسرے کمپیوٹرز کو جو دنیا میں سارے ہیں ان کو 10,000 سال لگیں گے. اچھا، اس کو پھر چیلنج کیا آئی بی ایم نے، نہیں جی ہمارا 10 دن لگیں گے. تو 10 دن میں اور 200 سیکنڈ میں بھی بہت بڑا فرق ہے. اور اب اگر آپ یہ دیکھیں 52 بٹ کا کوانٹم کمپیوٹر ہے تو ایک بٹ بھی اس میں اگر اضافہ ہو تو وہ جیومیٹرک پروگریشن نہیں ہے، وہ ایکسپونینشل ہے کہ وہ ڈبل ہوگا. تو 52 سے 54 وہ ڈبل ٹوائس. تو آئی بی ایم ہیز لانچڈ اے نیو کمپیوٹر ریسنٹلی، کوانٹم کمپیوٹر ود 126 بٹس. تو میں آپ سے کہتا ہوں کوئی کوڈل ٹیکنالوجی، کوئی کوڈ زندہ نہیں رہے گا
آفٹر کوانٹم کمپیوٹرز کی سب سے بڑی اپلیکیشن ہوگی کہ وہ کوڈز بریک کر سکے. تو دیر ول بی نو کوڈ وچ ول بی سیف. تو دنیا از گوئنگ ان اے ویری ڈفرنٹ ڈائریکشن, اور لہٰذا میری امید یہ ہے اور میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاکستان بھی اسی طرح سے اس کے اندر پروگریس کرے. اور مجھے پھر امید کہاں ہے, ہمارے اپنے ایکسلنٹ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ امید ہے جو IST کمز ان, اور ہیومن ایکسچینج آف تھاٹس. مگر آپ یہ دیکھیں, آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جن کے میری طرح سے بال سفید ہو رہے ہیں, انسان بڑا ریزسٹنٹ ہوتا ہے نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے میں, بہت ریزسٹنٹ ہوتا ہے, نئے سوچ کو اڈاپٹ کرنے میں بہت ریزسٹنٹ ہوتا ہے. یعنی میں مثال آپ کو بڑی سمپل سی دے رہا ہوں. میں آئی ہیو بین اے بگ فین آف انٹرنیٹ ووٹنگ اینڈ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں, اور دا فیکٹ دیٹ لوگوں کو اس کو کنونس کرنا کتنا مشکل ہے بھائی. مجھے تعجب ہوتا ہے, میں ٹی وی پہ جا کر کہتا ہوں کہ یار الیکٹرانک ووٹنگ مشین کیا ہے, اس کے اندر بیلٹ پیپر پرنٹ ہو جاتا ہے, دیکھ لو جو تم نے بٹن دبایا تھا وہی پرنٹ ہوا, نہیں پرنٹ ہوا تو واپس کر دو پریسائڈنگ آفیسر کو, وہ دوبارہ تمہیں پرنٹ کرنے دے گا, وہ بیلٹ پیپر آپ بیلٹ باکس میں ڈال دیں. تو وہ سارا سسٹم پرانا موجود, صرف یہ کہ ایک کاؤنٹر لگا دیا, کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. کیلکولیٹرز تو سب سے پہلے میں نے 1970 میں دیکھے تھے, وہ بٹن دبانے والا کیلکولیٹر. تو 1970 کی ٹیکنالوجی بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں چوکیداری اپنے گھر کے باہر چوکیدار رکھوں گا, میں کیمرہ نہیں لگاؤں گا. اچھا بھائی کیوں نہیں لگاؤ گے؟ میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں لیڈرشپ چاہیے, مگر لیڈرشپ ایک فرد سے نہیں چلتی کہ عمران خان کی لیڈرشپ چاہیے, وہی گھسیٹ کر EVM اور انٹرنیٹ ووٹنگ کو لا رہے ہیں. مگر میں کہہ رہا ہوں کہ لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے اوپینین میکرز کی, آپ جیسے لوگوں کی لیڈرشپ ہر چیز میں, ناٹ اونلی دس, ہر چیز میں لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے. اخبار والوں کی لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے, کالمنسٹ کی, کیونکہ لوگ کسی لیول پر کسی کو ٹرسٹ کرتے ہیں, کوئی کسی کو ٹرسٹ کرتا ہے. تو پاکستان کو ایک نئی دنیا میں لے جانے کے لیے, اینڈ آئی یوز دس ایگزامپل آف ایسٹونیا اینڈ لیتھوینیا, کہ جب وہ آزاد ہوئے تو فن لینڈ نے کہا کہ جی ہمارا PAB ایک سسٹم ہے اینالاگ والا, تو ہم تم دونوں کو دیتے ہیں, بہت بڑا ہے. تو لیتھوینیا نے لے لیا, ایسٹونیا نے کہا نہیں جی ہم ڈیجیٹل پر جائیں گے. اینڈ یو کین سی دا ڈفرنس کہ ایک کنٹری کی لیڈرشپ اور قیادت نے ایسٹونیا کا جو فٹ پرنٹ ہے IT کے اندر, وہ اس کی ملک اور پاپولیشن سے کہیں زیادہ ہے. اور ہم 5ویں بڑی قوت ہیں دنیا کی افرادی, اور پھر ہمارا فٹ پرنٹ دنیا کے اندر چھوٹا ہے. تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک جنریشن سے زیادہ لمبا کام نہ ہو, ٹائم نہیں ہے جس طرح سے یہ تیزی سے جا رہا ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جن کے مجھ جیسے وقت گزر گیا, تو ٹیکنالوجی کو جلدی ایکسیپٹ کریں. روزانہ اب جو میری سبسیکوینٹ جنریشن ہے, میرے گرینڈ چلڈرن جو ہیں, وہ ٹیکنالوجی کو روزانہ بدلتے دیکھتے ہیں اور ریکگنائز کرتے ہیں, اور روٹین ہے ان کی زندگی کا. میرے اور آپ کے لیے ایک نیا فون بڑی چیز ہوتی تھی کہ یہاں سے ہم یہاں پہنچ گئے, وہ ان کی زندگی کا ایکسپیکٹڈ روٹین ہے کہ تھنگز ول چینج ٹمارو. سو دیٹ از دا ورلڈ جس کے لیے جناب آئی ایم سوری کہ میں نے زیادہ ٹائم لیا, مگر آئی ایم سو فیسنیٹڈ بائی سائنس. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کائنات کے اعتبار سے دیکھیں, جو اوپر کائنات دیکھیں, نیچے کوانٹم فزکس میں دیکھیں, تو آپ کو تعجب ہوگا کہ انسان کے بس میں یہ چیزیں آنے والی نہیں ہیں, اور ہم اپنے اوپر تعجب ہی کرتے رہیں گے. اور ساتھ ساتھ جو سب سے خراب کیفیت ہے وہ یہ کہ صرف یہی نہیں کہ اس کو انجوائے کرتے رہیں اور خوش ہوتے رہیں کہ کیا ٹیکنالوجی ہے. اور میں آپ سے واقعی یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ مجھے غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ میں پڑھتا زیادہ ہوں تو مجھے کتابیں دے دیتے ہیں. اچھا, اب میں نے زندگی میں کبھی مجھے احساس نہیں ہوا کہ زندگی چھوٹی ہے. اب مجھے احساس ہونے لگا کہ اتنی کتابیں ہیں, اتنا علم دنیا کے اندر ہے کہ واقعی زندگی بڑی چھوٹی ہے. یہ علم کا انفینیٹیسمل پارٹ بھی آپ تک نہیں پہنچے گا, مگر جتنا پہنچے گا اس کے ساتھ محبت, اخوت, دوستی, یہ ایک نئی کولڈ وار شروع ہو گئی ہے, اینڈ دیٹ ڈساپوائنٹس می. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آئی ہیو لیفٹ اے لاٹ آف تھنگز آن یور فار یور مائنڈ ٹو ڈیلیبریٹ اپان. بہت شکریہ. السلام علیکم.